السلام علیکم دوستان، میں ابھی ایران کا جو ہے وہ لائیو نیوز دیکھ رہا تھا، جس میں اعلان کیا گیا کہ رہبر شہید آیت اللہ سید علی خامنہ صاحب کے فرزند ارجمند و رشید جناب جو ہے مجتبیٰ خامنہ صاحب کو بعنوان نظام مقدس جمہوریہ اسلامی ایران کے عنوان سے چنا گیا ہے اور ان کو رہبر کے طور پہ منتخب کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک خوش آئند ہے، اور ایسے موقع پہ اعلان کرنا کہ جب مولا کائنات کے بعد شب ضربت اعلان کیا گیا، جس طرح سے مولا کائنات کی بعد جو ہے امام حسن علیہ السلام کا جیسا انتصاب ہوا تھا، خیر وہ تو الہی تھا، لیکن بہرحال ایسا موقع جو ہے اس موقع پر جو ہے اعلان کیا گیا۔ تو ہمیشہ سے ایسے ہی رہا، رہبریں یہ جو ہے مکتب تشیعوں میں عام طور پر ایسے ہی رہا کہ ایک امام کی شہادت واقع ہوئی، پھر اس کے بعد میں اسی موقع شہادت پہ دوسرے امام کا ایک الہی انتصاب تھا، ایک امام کے بعد دوسرے امام جو ہے منصب امامت کو سنبھالے، اور اسی طریقے سے پھر آج جو ہے مقام معظم رہبری کے بعد میں ان کے فرزند ارجمند آ کر اس عہدے کو سنبھال رہے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا ہی عرصہ آیت اللہ خامنہ صاحب نے جو مسلسل اسلام کی، انسانیت کی اور ملت تشیع کی جو بے لوث اور بڑی جذبہ قربانی کے ساتھ جو خدمت کیا ہے، اور ملت ایران کو جس مقام تک خامنہ صاحب نے بڑی ہی عظیم کاوشوں کے ساتھ جہاں تک پہنچایا ہے، اب ان کے فرزند کو انتصاب کیا گیا، چنا گیا ہے، انتخاب کیا گیا ہے، تو بہت خوشی کی بھی بات ہے۔ اور بات یہ کہ وہ بھی خود جو مجتبیٰ خامنہ جو ہے یہ بھی لگ بھگ جب ایران میں انقلاب آیا تو لگ بھگ 16-17 سال کے تھے، اور اس وقت سے ہی یہ لوگ جو ہے نا بارڈر پہ جاتے تھے، جنگ ایران عراق جنگ میں جا کر شرکت کر وہاں پر جو ہے جنگ لڑتے تھے۔ بہرحال اور اس کے باوجود بھی مسلسل وہ جو ہے دروس میں رہے، بڑے بڑے حیات نظام سے جو ہے درس حاصل کرتے رہے، اور آج بھی اصول و فقہ کے جو ہے نا وہ تدریس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بسیج وغیرہ میں جو ہے مسلسل ان کا جو ہے خدمات بھی رہتی ہیں۔ بہرحال ایک خوشایند ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، اور ایک امید قوی کی جا سکتی ہے کہ یہ خود جو ہے ان کے فرزند بھی جو ہے اپنے والد کے طریقے سے ایک بے لوث خدمت گزار جو ہے ثابت ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایران میں پورا کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، اس کو بھی جو چنا جاتا ہے یا چھوٹا عہدہ بھی جو ملتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سسٹم، ایک قانون، ایک فکر رہتی ہے، اور خیر یہ تو رہبریت کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ اب جو ایک پورا کا پورا جو وہاں پر 88 آیت جو ہے 80 سے زائد جو آیت اعظام کا وہاں پر جو گروہ ہے جو مل کے ان کو چنتا ہے، خیر وہ ہمارے بہت زیادہ بابصیر افراد ہیں، اور خود ایک رہبر کو چننا ان کے خود کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، کیونکہ خود جن افراد نے چنا ہے ان کے ہی اب انہی کے وہ رہبر ہیں، اور انہی کو ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ان کے خود کے جو افراد چنے ہیں وہ انہی حضرات کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو انہوں نے نبھایا ہے۔ بہرحال جس طرح سے مقام معظم رہبری گزرے گئے ہوئے جو ہے کم و بیش جو ہے کچھ کم ایک نیم صدی بولنا چاہیے، جس طرح سے مسلسل جمہوریہ اسلامی ایران میں رہبر نے بے لوث خدمت انجام دی ہے، اب اسی طریقے سے ان کے فرزند بھی آئے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے لیے بھی جو ہے وہ خوشائند رہیں گے، فائدہ مند رہیں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ ہمارا کچھ ذاتی ارتباط تو بولے ایسا نہیں ہے، کوئی دفتری کوئی ارتباط بولے ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں، خاص طور پہ ہم جو حیدرآباد میں ہیں، ہمارے کو اپنی 0% ہمارے کو ہر اپنی قوم کی کوشش کے لیے ہمارے خود کو اپنی کوشش کرنا پڑے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران دنیا کی ایک بہت بڑی شیعہ جمہوریت ہے، اور وہاں پر بھی ایک نظام مقدس اسلام ہے، اور جو ہے ان سے ایران سے ہمارا جو ہے مسلسل اور مستقیماً ہمیشہ جو ہے ارتباط، کنیکشن ہمیشہ تھا، ہے اور رہیں گا، اور یہ ملت ایران سے ہمارا تاریخی صدیوں پرانا ہمیشہ سے ارتباط تھا، ہے اور رہیں گا، لیکن تو اگر اس انتخاب کو جو ہے بہت خوشائند میں شمار کرتا ہوں۔ خود گروہ روضۃ المدرسین کا بانی اور سرکردہ اور خادم ہونے کے عنوان سے بھی، اور خود اس کے شائخ خراسان جو ہے، اس کے شائخ خراسان آرٹس کے بھی میں خود ہی بانی ہونے کے عنوان سے، اور جامع روحانیت دکن کا بھی بانی ہونے کے عنوان سے کئی گروہوں پہ جس طرح سے میں کام کر رہا ہوں، جیسا کہ ہماری ایک مدتوں سے شائخ خراسان نیوز ہے، غر نیوز ہے، تو کئی چیزوں میں کام کیا، تو ان سب گروہ کا خود ہی میں بانی اور خود ہی مجری ہونے کے عنوان سے بھی یہ پیغام دینا اپنے تمام مرتبطین کو جو ہے مناسب سمجھا۔ یہ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔